بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے۔ ہشام خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بیٹوں میں سے چوتھا بیٹا تھا، جو یزید بن عبد الملک کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوا۔ اس کے عہد میں ترکوں نے بار بار بغاوتیں کیں۔ ہشام نے نصر بن سیار کو خراساں کا گورنر مقرر کیا تو اس نے 9 مسلموں سے جزیہ لینا موقوف کیا، جس کے نتیجے میں ترکوں میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ ہشام کے جرنیل سعید نے خزر اور آذربائیجان کے ترکوں کو بار بار شکستیں دی۔ رومیوں کے خلاف بھی کئی فتوحات حاصل ہوئیں۔ ہشام کے عہد میں زید بن علی زین العابدین نے کوفہ میں خروج کیا، مگر جب موقع آیا تو اہل کوفہ ساتھ چھوڑ گئے۔ چنانچہ زید بن علی نے انہیں رافضی کا خطاب دیا۔ آخری معرکے میں زید پیشانی میں تیر لگنے سے انتقال کر گئے۔ ہشام نے 19.5 برس خلافت کرنے کے بعد 125 ہجری میں وفات پائی۔ ایک بار خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا بھائی خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ شریف کے حج کو آیا۔ طواف کے دوران میں اس کی نگاہ زاہد و متقی اور عالمی ربانی سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر پڑی، جو اپنا جوتا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ان کے اوپر ایک کپڑا اور ایک عمامہ تھا جس کی قیمت 13 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ خلیفہ ہشام نے کہا، کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ میں اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز کروں۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ اس نے سالم بن عبداللہ کے جواب میں اپنی سبکی محسوس کی۔ جب سالم بن عبداللہ حرم شریف سے باہر نکلے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی حرم سے نکل پڑا اور راستے میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا، اب تو آپ بیت اللہ شریف سے باہر نکل چکے ہیں، کوئی حاجت ہو تو فرمائیں۔ سالم بن عبداللہ گویا ہوئے، آپ کی مراد دنیاوی حاجت سے ہے یا اخروی حاجت سے؟ خلیفہ ہشام، اخروی حاجت کو پورا کرنا تو میرے بس میں نہیں، البتہ دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، فرمائیں۔ سالم بن عبداللہ کہنے لگے، میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی جس کی یہ ملکیت ہے، پھر بھلا میں اس شخص سے دنیا کیوں کر طلب کر سکتا ہوں جس کا وہ خود مالک نہیں؟ یہ کہہ کر گھر کی طرف چل دیے اور ہشام بن عبد الملک اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔